شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عروسی لباس میں چھپا وجود چونکا اور تیزی سے خود میں مزید سمٹنے لگا۔ بھاری قدموں کی آواز بستر کے جتنے قریب ہوتی جا رہی تھی، اسی حساب سے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آہاں سہ نصیب، دیکھو تو کتنی عظیم ہستی ہمارے کمرے میں تشریف فرما ہے۔ اب ہم اپنی قسمت پر رشک کریں یا خود کو اس قابل نہ سمجھ کر کمرے سے دفان ہو جائیں۔ گھونگھٹ الٹتے ساتھ ہی وہ فتح کے نشے میں چور تمسخرانہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ حجاب نے اس کے انداز اور الفاظ پر دہل کر اس کی جانب دیکھا۔ سیاہ آنکھیں ان مغرور بھوری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، جہاں ایک میں بے بسی جبکہ دوسرے میں غرور کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ بستر مٹھی میں دباتی وہ اس کے کڑوے الفاظ برداشت کر کے خود میں ہمت پیدا کرنے لگی، مگر پھر بھی آنسو گالوں پر لڑک گئے تھے۔ یہ ہوئی نا بات، تم جو یہ مگر مچھ کے آنسو بہاتی ہو، ان کو بہنے کا حق صرف میرے توسط سے ہونا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے بنا کہے تم یہ بات سمجھ گئی ہو۔ وہ سفاکیت کی انتہا کو چھوتا بول رہا تھا، دونوں ہاتھوں سے بستر مٹھیوں میں جکڑے حجاب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دل یوں تکلیف میں تھا جیسے کوئی مٹھیوں میں جکڑے بے دردی سے مسل رہا ہو، جہاں نہ دل بند ہونے کو آتا تھا نہ روح وجود سے الگ ہوتی تھی۔ اچت بستر پر گرا، آنکھیں بند کیے، دونوں بازو کھولے، اطمینان سے اس کا رونا انجوائے کرتا رہا۔ ذوحان، حجاب کے لب پھڑ پھڑائے۔ ذوحان نے چونک کر ان کی آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں مارے بے یقینی کے ضرورت سے زیادہ کھلی تھیں۔ آج پہلی بار اس نے حجاب کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ یہ احساس اتنا عجیب تھا کہ وہ مارے بے چینی کے فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ مجھے امی ابا یاد آ رہے ہیں۔ اب کی بار وہ بہت تڑپ کر رو رہی تھی۔ ذوحان کے وجود کو ایک بے چین سی خاموشی نے آ گھیرا۔ اس کی طرف پیٹھ موڑے وہ سانسیں روکے اس کو روتا سنے گیا۔ بولنے کو الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ مجھے امی ابا یاد آ رہے ہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ اب کی بار وہ اپنے ہاتھ سے اس کا کاندھا دبوچے اس کو اپنا غم سنا رہی تھی۔ چوڑیوں کی چھن چھن، زیورات کا شور، ایک لڑکی کا بے بسی بھرا رونا اور اپنے کاندھے پر اس کے ہاتھوں کی گرفت اسے اچھے سے سمجھا گئی تھی کہ اس وقت وہ کس قدر درد کی انتہا پر تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹیرس پر آ نکلا۔ حجاب کا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گیا، کاندھے جھکے ہوئے تھے۔ آتے ہی اس نے کھلے فضا میں آ کر گہری سانس بھری، مگر پھر بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ وہ کسی کی روح کو قید کر کے خود کیسے آزادی کا خواہش مند ہو سکتا تھا؟ سگار لبوں میں دباتے اس نے دھواں ہوا میں چھوڑا۔ اس دھوئیں کے پار اسے اپنے ماضی کے کچھ خاص دن دکھائی دیے، وہ دن جب حجاب اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اندر حجاب بلکتے بلکتے وہیں سو گئی تھی۔ اگر کوئی پورے وجود سے جاگ رہا تھا تو وہ ذوحان خان زادہ تھا۔ آ جاؤ بیٹا، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، آج سے تم اس گھر کی بیٹی ہو۔ رحمان خان زادہ نے اس کے سر پر عزت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے خود آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ چادر کا پلو دونوں ہاتھوں سے مسلتے ہوئے کنفیوز سی حجاب نے اس خوبصورت بنگلے کے اندر پہلا قدم رکھا تھا۔ ارے نیک بخت، سنتی ہو؟ دیکھو تو ذرا کون آیا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی رحمان خان زادہ آوازیں لگانے لگے۔ تبھی فوراً سے کچھ عورتیں سیڑھیاں اترتی ہوئی حجاب کو دکھائی دی۔ ماشاء اللہ، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا ہے تجھے، میری نیک دھی، یعنی میری نیک بیٹی۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون آتے ہی اسے گلے لگا کر چٹا چٹ چومنے لگی۔ غالباً رحمان خانزادہ کی بیوی انیسہ خانزادہ تھی۔ اتنے میں گھر کی باقی عورتیں بھی وہاں پر جمع ہونے لگیں۔ سب اس کے استقبال کے لیے وہاں آئی تھیں اور ان کا والہانہ انداز، شفقت، اس قدر عزت حجاب کے لیے نیا تھا۔ اتنی محبتوں پر حجاب کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھیگ گئی تھی۔ اگرچہ اس کا چہرہ اس وقت نقاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا، مگر آنکھوں کا حال کسی سے چھپا نہیں تھا۔ وہ خدشے جو وہ دل میں بسائے یہاں آئی تھی، خود بخود ہی اس کے دل سے دور ہونے لگے تھے۔ 1 مہینہ پہلے اس کے والدین کی حادثے میں وفات ہو گئی تھی۔
وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، ناز و نوم میں پلی بڑی، مگر انتہائی سلجھی ہوئی اور پاک باز۔ اس حادثے نے اس کا پورا وجود بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کے چچا اور چچی اپنے بچوں سمیت اس کے گھر آ کر رہنے لگے، یہ بول کر کہ وہ اکیلی لڑکی کیسے اس دنیا میں جیے گی، اور حجاب اس قربانی پر ان کی بے حد شکر گزار تھی، کیونکہ اسے ان کی کھوٹی نیت کا اندازہ نہیں تھا۔ اپنے بیٹے سیف کے ساتھ حجاب کی شادی کروا کر ان کا ارادہ اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کا تھا، اور حجاب شاید جذبات میں آ کر ان کی یہ بات مان بھی لیتی، مگر اس سے پہلے چچا کے کمرے میں چائے دیتے جاتے وقت اسے ان کی ساری باتیں سن لی۔ اسے لگا وہ عرش سے فرش پر آ گری ہو۔ اپنے تو مارتے بھی ہیں تو چھاؤں میں، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ انہوں نے تو اسے زندہ ہی درگور کر ڈالا تھا۔ امی ابا کے کمرے میں آ کر ان کی چیزوں کو سینے سے لگاتی وہ خوب روئی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر ابا کی ڈائری اٹھائی اور ان کے قریبی دوستوں میں سے رحمان خان زادہ کے نمبر پر ڈرتے ہوئے کال ملائی، کیونکہ وہ اکثر ابا کے منہ سے ان کا نام سنا کرتی تھی اور ان کی دوستی کی گہرائی سے خوب واقف تھی۔ رحمان خان زادہ اس وقت بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے، باقی پاکستان میں سارا بزنس ان کے اکلوتے اور لاڈلے سپوت سبحان خان زادہ نے سنبھال رکھا تھا۔ دوست کی موت اور اس کی بیٹی کو اس قدر تکلیف میں پا کر انہوں نے لمحے کی دیر کیے بغیر پاکستان کی فلائٹ لی اور فوراً سے حجاب کو لینے اس کے گھر چل پڑے۔ وہاں حجاب کے چچا چچی اور باقی رشتہ داروں نے خوب واویلا مچایا۔ وہ کسی صورت حجاب کو جانے نہیں دے رہے تھے، وہ بھی تب تک جب رحمان خان زادہ خاموش تھے، اور جب وہ دھاڑے تو سب کی زبان کو قفل لگ گیا تھا۔ میں اب مزید اس بچی پر کوئی ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ یہ آج سے میری بیٹی ہے اور اپنی مرضی سے میرے ساتھ جا رہی ہے۔ اب اس کو کسی نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی یا اس کے باپ کی وراثت کو گندی نظروں سے دیکھا تو وہ جیل کی ہوا کھانے کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ مضبوط لہجے میں سب کو دھمکاتے وہ حجاب کو لیے وہاں سے چلے گئے۔ حجاب نے ایک بار پیچھے مڑ کر اپنے گھر کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا تھا، مگر اس کی نگاہ سیف پر اٹک کر رہ گئی تھی، جو نم آنکھوں میں ہجر کا غم لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں حجاب کے دل میں بھی ٹھیس اٹھی تھی۔ اس کی سیف کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے جذبات سے ناواقف ہو۔ وہ فوراً سے نگاہیں پھیر گئی۔ سیف آفندی، شاید حجاب آفندی کے نصیب میں تھا ہی نہیں۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے حجاب نے نقاب اتار کر گہری سانس بھری اور ایک طائرانہ نگاہ اس وسیع و عریض خوبصورت کمرے پر ڈالی۔ یہاں کے لوگوں کا انداز دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کسی گاؤں کے باسی ہیں، بلکہ سبھی انتہائی سلجھے ہوئے پڑھے لکھے اور ملنسار لوگ تھے۔ بینڈ باجی کی آوازیں اس کے کمرے تک آ رہی تھیں۔ گھر میں شادی ہو رہی تھی، یہ بات اسے رحمان خان زادہ گاڑی میں بتا چکے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی صوبان خان زادہ کی بیٹی سحر کی شادی ہو رہی تھی، اپنے کزن یعنی پھپھو کے بیٹے ساحل کے ساتھ۔ رحمان خان زادہ نے اسے مزید تفصیل بھی بتائی تھی، مگر گھر چھوڑنے کا غم اس پر اس قدر سوار تھا کہ وہ بے دہانی میں ہاں ہوں کرتی رہی۔ اس وقت سحر کی چھوٹی بہن مہر خان زادہ کمرے میں داخل ہوئی۔ حجاب نے جلدی سے اپنی آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ دراصل بڑی امی نے آپ کے لیے کچھ جوڑے بھجوائے ہیں، آج سحر آپ ہی کی مہندی ہے نا؟ ارے اب تو، وہ بولتے بولتے بیچ میں رکی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر حجاب کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ حجاب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ کتنی خوبصورت ہیں۔ وہ مارے بے یقینی کہ اس کے چہرے پر ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ حجاب بے ساختہ زور سے ہنس پڑی۔ آپ تو ہستی بھی اتنا پیارا ہے، اگر میں لڑکا ہوتی تو ابھی جا کر بڑے ابا کو بولتی کہ ابا جی سحر آپی سے پہلے اس دو چیزوں کو میرے ساتھ رخصت کر دیں، ورنہ میں نے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے ان کو لال رنگ سے خط لکھ کر بھیجنا شروع کر دینے ہیں۔ وہ پٹر پٹر بولتی جا رہی تھی اور اسی حساب سے حجاب ہنستی جا رہی تھی۔ آپ کو ہنستا دیکھ کر بہت اچھا لگا، مجھے امید ہے کہ آپ یہاں ہمیشہ یوں ہی ہنستی رہیں گی۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے مہر اپنائیت بھرے لہجے میں بولی۔ حجاب کے لب نامانوس انداز سے سکڑے تھے۔ فرینڈز؟ مہر نے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے حجاب نے بھرپور مسکان کے ساتھ خوش دلی سے تھاما تھا۔ مہر، لڑکی کدھر چلی گئی ہو؟ مہر، کرتا کون سا استری کرے گا؟ باہر سے مردانہ زہر انگیز مگر چھنچھلائی ہوئی آواز سن کر حجاب بے جلدی سے دوپٹہ درست کیا۔ او تیری خیر، مہر نے سر پر ہاتھ مارا۔
حجاب نے مسکان دبائے اس کا ڈرا ہوا انداز دیکھا۔ یقیناً وہ بندہ خاصا روبدار تھا۔ آ رہی ہوں زحان لالا، مہر اچھل کر کھڑی ہوئی۔ اچھا، آپ نے 7 بجے تک تیار ہو جانا ہے، اور آپ کے پردے کے لیے بھی سارا سامان ہے، سو اطمینان سے تیار ہو جانا، میں آپ کو لینے خود آؤں گی۔ وہ جلدی سے بول کر یہ جا اور وہ جا۔ پیچھے حجاب اس کی پھرتی پر مسکراتی رہ گئی۔ میرے سنگ سنگ گاؤ گوریو، شرماؤ نہ لگا کے مہندی، یہ گھڑی ہے ملن کی، ایک سجن سے سجن کی۔ حجاب جب لاؤنج میں داخل ہوئی تو ایک الگ ہی نظارہ تھا۔ لڑکیاں گول گھیرا بنا کر بیٹھی گیت گا رہی تھیں۔ بیچ میں ڈھول رکھا تھا جس کو بجانے کے ساتھ وہ مل کر گا رہی تھیں۔ کچھ جوڑیاں بنائے جھوم رہی تھیں۔ آ جاؤ حجاب، اسے دیکھتے ہی سب اپنی طرف اسے بلانے لگی۔ وہ سب کو مسکراہٹ پاس کرتے دھیمے سے سر ہلاتے ہوئے مہندی کی دلہن بنی سحر کے پاس آ بیٹھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ، حجاب نے دل سے تعریف کی۔ آپ بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ جواباً سحر نے بھی مسکرا کر اس کی خوبصورتی کو سراہا تھا۔ حجاب نے خود کو عجیب سی خفت میں مبتلا پایا۔ وہ اس وقت مہندی رنگ کے خوبصورت کامدار فراک میں ملبوس تھی، ساتھ ہی اس نے سلک کا خوبصورت حجاب سر پر لپیٹ رکھا تھا جس کے ساتھ میچنگ کی نقاب پٹی تھی۔ پہلے اسے لگا شاید یہاں اس طرح گھر کے اندر نقاب کرنا سب لوگوں کو برا لگ سکتا ہے، مگر سب نارمل تھے تو اسے خود میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ آپ مہندی کی دلہن ہیں اور مہندی نہیں لگائی آپ نے؟ حجاب نے سحر کی مہندی سے آری ہاتھ حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جس لڑکی نے مہندی لگانی تھی اس کے رشتہ داروں کے ہاں فوتگی ہو گئی تو اسے دوسرے شہر جانا پڑا، وہ لب بھینچے ہوئے افسردگی سے بتا رہی تھی۔ اوہ، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ میں ہوں نا اگر آپ چاہیں تو۔ وہ بات کی اختتام پر لب کچلتے ہوئے جھسکی۔ ابھی وہ ان سے اتنا فری نہیں ہوئی تھی کہ ایسے دھڑلے سے کچھ بھی بول دیتی۔ آپ کو مہندی لگانی آتی ہے؟ سحر کی آنکھوں میں خوشگواریت بھری حیرت دیکھ کر اس نے نرمی سے سر ہلا۔ تو لگائیں پھر، دیر کیسی؟ سحر باخوشی راضی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہاں مہندی لگوانے والی لڑکیوں کا رش لگ گیا۔ بیچاری حجاب خود پر قابو پاتی انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ دلہن کے بعد وہ سب کو باری باری لگائے گی، مگر ان کے شور میں کمی نہیں آ رہی تھی، تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ زحان لالا، مہر کی جوش بھری آواز پر حجاب نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر اٹھا کر بھیڑ کے پار دیکھا۔ اس لمحے پورا لاؤنج کولون کی مہک سے بھر گیا تھا۔ سفید کرتا شلوار پر بھوری شال کاندھوں پر ڈالے روبدار شخصیت والا مرد مہر کو ساتھ لگائے چلا آ رہا تھا۔ اس کے آتے ہی ساری لڑکیاں لالا لالا بول کر اس کی طرف بھاگی تھی۔ زحان جو سحر سے ملنے کے لیے آیا تھا اس کی آنکھیں ساتھ بیٹھے وجود کی سیاہ آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ یوں لگا جیسے دنیا رک سی گئی ہو، کوئی بھی جاندار جو جسم میں روح رکھتا ہو ہلنے کی صلاحیت گو بیٹھا ہو۔ اگر کچھ حرکت کر رہا تھا تو ان سیاہ آنکھوں پر لرزتی پلکوں کی جھالک اب ان آنکھوں میں ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ خود پر اس مرد کی نگاہیں ٹکی دیکھ کر حجاب فوراً سے نظریں چرا گئی، مگر ناپسندیدگی کا احساس اس کو اندر تک چھو گیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں غصہ محسوس کر کے زحان کی نگاہوں کا ارتکاز فوراً سے ٹوٹا۔ مہر کو اس کے کاندھے سے چپکا دیکھ حجاب کے دل میں مزید زحان خانزادہ کے لیے تنفر پیدا ہوا تھا۔ وہ سحر کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس سے باتیں کرنے کے دوران حجاب مسلسل اس کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کر رہی تھی، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا اور اسی انہماک سے سحر کے پیروں پر مہندی لگاتی رہی، مگر اس کے ہاتھوں کی لرزش زحان کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ تو وہ تھی حجاب آفندی، اس کے باپ کے دوست کی باحیا بیٹی، جس کے قصیدے پڑھتے ہوئے رحمان خانزادہ بالکل نہیں تھکتے تھے۔ وہ واقعی پسندیدگی کی حقدار تھی۔ یہ سوچتے ہوئے زحان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ رقصاں تھی۔ صبح صبح شور کی آوازوں پر حجاب کی آنکھ کھلی۔ رات کو وہ کافی دیر سے سوئی تھی اور اوپر سے پورے خاندان کی لڑکیوں کو مہندی لگانے کے بعد اس کی کمر اور ہاتھ ٹوٹنے والے ہو گئے تھے۔ تبھی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہ پھر سے سو گئی۔ کمرے میں بھی کھٹ پٹ ہو رہی تھی۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو سحر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی۔ سوری، میں نے آپ کو جگا دیا، وہ زبان دانتوں تلے دبائے معذرت خواہ لہجے میں بولی۔ ارے نہیں، بلکہ میں تو لیٹ اٹھی ہوں، اتنی دیر تک سونے کی عادت نہیں ہے مجھے، امی بہت ناراض ہوتی تھی لیٹ جاگنے پر۔
ماں کا ذکر آتے ہی اس کا لہجہ بھر گیا۔ خود پر قابو پانا چاہا مگر آنکھیں فوراً سے بھیگ گئی۔ سحر نے اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے فوراً سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ سحر کافی دیر اس کے کاندھے کو اپنے آنسوؤں سے بھگوتی رہی۔ چلو اب چپ ہو جاؤ، دیکھو تو ذرا میں اپنا پورا کا پورا کمرہ آپ کو گفٹ کر کے جا رہی ہوں اور آپ بجائے خوش ہونے کے رو رہی ہیں۔ اس کو چپ کروانے کی خاطر وہ ہلکا پھلکا مذاق کرتے ہوئے بولی۔ آنسو پوچھتی حجاب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ میں اس کے لیے واقعی آپ کے شکر گزار ہوں۔ اس کی ممنونیت بھرے انداز پر سحر بے ساختہ زور سے ہنس پڑی۔ یار آپ نہ بھی آتی تب بھی مجھے یہ کمرہ چھوڑنا ہی تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے بعد بھی کوئی پیاری سی لڑکی یہاں رہے گی۔ بال جھٹکتے ہوئے شریر لہجے میں بولی۔ حجاب نفی میں سر ہلاتی مسکرا اٹھی۔ چلو جلدی سے نیچے آ جاؤ، باہر صحن میں سب ناشتہ کر رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے کھینچتے ہوئے نیچے لے آئی۔ حجاب جانا نہیں چاہتی تھی مگر مجبور ہو گئی۔ سامنے تندور پر انیسہ خانزادہ ساتھ میں ان کی دیورانی زرینہ خانزادہ مل کر روٹیاں لگا رہی تھی۔ چارپائیوں کی قطار صحن کی ایک جانب مردوں کے لیے جبکہ دوسری جانب عورتوں کے لیے لگائی گئی تھی۔ انیسہ بیگم روٹیاں تندور سے نکالتی جبکہ زرینہ بیگم ان پر مکھن اور سالن ڈال کر دے رہی تھی۔ مہر بھاگ بھاگ کر سب کو لسی کا گلاس پکڑا رہی تھی۔ ایمیڈی سونی تھی۔ ادھر آ میرے پاس، انیسہ بیگم نے بازو پھیلائے حجاب کو دیکھتے ہی اسے پکارا۔ وہ فوراً سے ان کے سینے سے جا لگی، پھر زرینہ بیگم سے ملی جو کہ سحر اور مہر کی والدہ تھیں۔ اے مہرو، میری دھی کو ناشتہ کروا جلدی، اور خیال کرنا ڈٹ کر کھائے، یہ بھوکی بالکل نہ رہے۔ مہر کو تنبیہ کرتے انداز کے ساتھ بولتے ہوئے وہ روٹی تھاپ کر تندور میں لگانے لگی، جبکہ مہر اور سحر کھلکھلاتے ہوئے حجاب کو ساتھ لیے چارپائی پر آ بیٹھی۔ اور اماں اپنے بیٹے کو بھول گئی آپ؟ دیکھ لیں، بے وفائی یا محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا آپ کا بیٹا۔ ذوحان کا معنی خیز انداز سن کر حجاب نے سر اور نیچے جھکایا، جبکہ چہرہ دوپٹے کے ساتھ مزید سختی سے ڈھانکا تھا۔ جبکہ انیسہ بیگم نے مسکرا کر اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ پتر تو جاگ گیا، آجا جلدی سے ناشتہ کر لے، شاباش۔ وہ اسے پاس بلاتے ہوئے بولی۔ بابا کے ساتھ کروں گا، وہیں بھجوا دیں۔ ماں کا سر چوم کر چچی سے سر پر ہاتھ پھروا کر ایک نگاہ اس سکڑی سمٹی لڑکی پر ڈال کر وہ وہاں سے ابا کے پاس چلا گیا۔ او میرا گبرو جوان، نیند پوری ہو گئی تیری؟ چچا زبان نے اسے دیکھتے ہی اس کی گردن فوراً سے اپنے بازوں کے شکنجے میں پھنسائی اور بال زور سے رگڑے۔ چاچو یار، ہر باری میرا اسٹائل خراب کر دیتے ہیں آپ۔ ذوحان نے احتجاج کیا اور پھر باپ کے گلے لگا۔ رحمان خانزادہ چچا بھتیجے کی نوک جھوک پر ہنستے رہے۔ میں یہ سب نہیں کھا سکتی، حجاب نے سامنے رکھے ناشتے کو دیکھ کر روحان سے لہجے میں بولا تھا۔ کیوں نہیں کھا سکتی؟ دونوں بہنوں نے نہایت حیرت سے ایک ساتھ سوال کیا۔ یہ بہت ہیوی ہے نا، وہ بے چارگی سے بولی۔ مہر اور سحر نے بروقت ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر زور سے ہنس پڑی۔ بالکل ہیوی نہیں ہے، کھانا تو شروع کرو، لسی سب فکس کر دے گی۔ مہر نے بات کے اختتام پر شرارت سے آنکھ دبائی۔ وہ تینوں ہنس پڑی۔ اچھا چلو، اب نقاب تو نیچے کر لو، یہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ سحر کے بولنے پر وہ ایک احتیاط بھری نگاہ ارد گرد ڈال کر کپڑے چہرے سے ہٹا گئی اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ناشتہ کرنا شروع کر دیا، مگر دو ہی لقموں میں لگا کہ وہ اب اپنا ہاتھ اتنی جلدی روک نہیں پائے گی۔ اسے تیزی سے کھاتا دیکھ کر سحر اور مہر بالکل اپنی ہنسی روکے بیٹھی تھی۔ آخری لقمہ لے کر اس نے حسرت بھری نظروں سے خالی پیٹ کو دیکھا۔ پہلی بار اس نے زندگی میں اتنا مزے کا ناشتہ کیا تھا۔ لسی اور ملے گی؟ بھرے ہوئے منہ کے ساتھ اس نے پوچھا۔ وہ دونوں بہنیں جو کب کا خود کو قابو کیے بیٹھی تھیں زوردار قہقہے لگا کر ہنس پڑی اور ہنستی چلی گئی۔ حجاب خفت سے سر گھچاتی اب ان کا ساتھ دینے کو ہنس رہی تھی۔ قہقہوں کی آواز پر ذوحان خانزادہ نے مسکرا کر چہرہ موڑے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ دور تھی تو وہ دیکھ نہیں سکا، اس کی پہنچ سے بہت دور۔ ہلکے سرخ رنگ کا جوڑا پہنے حجاب لائٹ سے میک اپ کے ساتھ اپنی تمام تر رعنائیوں کو حیا کی چادر سے ڈھانپے بے حد سوبر لگ رہی تھی۔ ڈھول کے باجوں کا شور، ساتھ ہی بھاگتے ہوئے اور ماں کی گودوں میں چیختے چلاتے بچے اس کے سر میں شدید درد کا سبب بنے تھے، مگر وہ برداشت کیے بیٹھی رہی۔ یار مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میری آئی لیشز گرنے والی ہیں؟ دلہن بنی سحر نے اس کو ٹو دیا۔
آج اس کی بارات تھی تو اپنی اوریجنل ٹھیک تھی نا، فیک بننا ضروری تھا؟ حجاب کی ان بہنوں کے ساتھ خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی، جن میں زیادہ تر محنت مہر اور سحر کی ہی تھی۔ تبھی ایک چپت لگاتے ہوئے وہ خفگی سے بولی، یار سیٹ کر دو نا، بہن نہیں ہوں۔ حجاب کا گھٹنا ہلاتے ہوئے وہ منت کرنے لگی، اچھا میری ماں۔ وہ ہنسی روک کر اس کی پریشانی دور کرنے لگی۔ تھینکس ہنی۔ سحر نے ایک آنکھ دبا کر فلائنگ کس کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ شرم کر لو، تھوڑی دلہن ہو تم، حجاب نے اسے احساس دلایا، مگر وہ ڈٹائی سے ہنستی رہی۔ اتنے میں کچھ عورتیں اٹھی اور مل کر جھومر ڈالنے لگی۔ مہرو اور باقی شوخ اور چنچل لڑکیاں آوازیں کستی خوب شور مچا رہی تھی۔ لالا آپ بھی آؤ نا۔ زحان جو کسی کام سے اندر آیا تھا، عورتوں کا میلہ لگا دیکھ فوراً وہاں سے بھاگنے والی کر رہا تھا۔ مہر اسے زبردستی کھینچ کر اندر لے آئی۔ حجاب نے خاصی حیرانی اور کراہیت سے سامنے کا منظر دیکھا، جہاں زحان اور مہر دونوں بازوؤں میں بازو ڈالے ناچ رہے تھے۔ وہ ہر بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا، مگر مہر اسے واپس کھینچ لیتی تھی۔ حجاب کا حلق اندر تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ان کے ہاں ہرگز اس قسم کی کھلم کھلا بے حیائی کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے کزنز کو بھی ڈرائنگ روم سے آگے ان کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور یہاں بھائی بہن بن کر وہ دونوں بڑا اچھا گیم کھیل رہے تھے۔ سحر بھی بہن اور کزن کو دیکھتی زور زور سے ہوٹنگ کر رہی تھی۔ حجاب سے زیادہ دیر یہ سب برداشت نہ ہوا تو وہ فوراً سے معذرت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہر کو گھماتے ہوئے زحان نے چونک کر اس حجابی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الگ ہی ناگواری اور کراہیت بھرے تاثرات تھے۔ زحان کو کچھ عجیب سا لگا جبکہ حجاب وہاں سے جا چکی تھی۔ بارات آ گئی تھی مگر وہ تب تک کمرے سے نہیں نکلی جب تک سحر کی رخصتی کا وقت نہیں ہو گیا۔ سب کے بلانے پر وہ زبردستی اسے الوداع کہنے کے لیے آئی تھی، اور جب وہ واپس لوٹی تو اس کا پورا وجود غمزدہ اور تھکان سے بھرا تھا۔ پھر وہ رات بھر ماں باپ کو یاد کرتی بلکتی رہ گئی۔ اگلے دن سحر کا ولیمہ تھا۔ مہر اسے صبح صبح جگا کر جا چکی تھی، اور ساتھ ہی انیسہ بیگم اور رحمان خان زادہ کا محبت بھرا پیغام دیا تھا کہ وہ ناشتہ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر وہ بت بنی بیٹھی رہی، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، جسم بخار سے بھن رہا تھا۔ بمشکل خود کو سنبھالے وہ اٹھی اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور کولون کی مہک سے کمرہ یکایک بھر گیا۔ سحر، تم نے یونیورسٹی نہیں جانا؟ پھر بولتی ہو کہ لیٹ ہو رہی ہوں۔ زحان کے الفاظ بیچ میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ نہ جانے کیسے بھول گیا کہ سحر اب دوسرے گھر کی ہو چکی، رب یہ کمرہ کسی اور کی ملکیت تھا۔ حجاب جو اچانک اس افتاد پر بوکھلا گئی تھی، فوراً سے رخ پلٹے ہوئے اس نے چہرہ ڈھکا۔ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ چلے جائیں یہاں سے، وہ ضبط بازور انداز میں بولی تھی، مگر آواز پھر بھی کپ کپا رہی تھی۔ اور پھر زحان کو وہیں جمع دیکھ کر اس کا میٹر مزید تیزی سے گھوما، جبکہ زحان وہ تو اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد وہیں جیسے بت سا بن گیا تھا۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ جائیں یہاں سے۔ اب کی بار وہ دبا دبا چیخی، مگر دوسری طرف ہوش کسے تھا؟ حجاب اس کی ڈٹائی کو خود کے لیے ناقابل برداشت ذلت سمجھ کر بھوکی شیرنی بنی آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ وہ یک لخت جیسے ہوش میں آیا تھا اور پھر بے یقینی سے اپنا گال چھوا۔ میں مہر یا سحر نہیں ہوں جو ایسی حرکت برداشت کروں، دفع ہو جائیں یہاں سے۔ اگر ذرا سی شرم بھی باقی ہے آپ میں تو۔ وہ انگلی اس کی جانب کیے حقارت سے بول رہی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا سچ میں کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، میں صرف سحر کا سوچ کر غلط فہمی میں یہاں چلا آیا۔ میں ابھی چلا جاتا ہوں، آپ فکر مت کریں۔ اینڈ اگین آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ سچ میں شرمندہ تھا، بے حد شرمندہ۔ اس لڑکی نے اس کو تھپڑ مارا تھا اس غلطی کی پاداش میں، اسے یہ بھی یاد نہیں تھا۔ لگتا ہے یہاں آنے کی خاصی عادت رہ چکی ہے آپ کے، تبھی بنا کسی خیال کے آپ یوں ہی اندر چلے آئے۔ زحان جو خود کو اس فعل پر لعنت ملامت کر رہا تھا، حجاب کے زہر بھرے طنزیہ الفاظ سن کر وہیں رک گیا۔ کیا مطلب آپ کا؟ مٹھیاں بھیجتے ہوئے زحان نے سختی سے آنکھیں میچے حجاب سے سوال کیا، مگر اپنا رخ نہیں پلٹا تھا۔ شاید وہ اس کی آنکھوں میں خود کے لیے حقارت دیکھنے کا متحمل نہیں تھا۔ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ مزید تلخی سے بولی۔ زحان نے برداشت نہ پا کر تیزی سے رخ پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا حجاب کے سر پر جا پہنچا۔ اس کے انداز پر دہل کر پیچھے کو ہوئی تھی۔
یہ آپ کے الفاظ نہیں، زہریلے نشتر تھے جو کہ آپ نے میرے سینے پر برسائے ہیں۔ آپ کو شاید محبتوں کی قدر نہیں ہے، لیکن میں اپنے پیاروں کی قدر کرنا بھی جانتا ہوں اور ان کے وقار کی حفاظت بھی۔ یقین کریں آپ کے الفاظ آپ پر بہت بھاری پڑنے والے ہیں۔ وہ بات کے اختتام پر اسے دھمکا گیا۔ حجاب کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ بہت بڑی بے وقوف تھی، تبھی اسے اپنے جذبات سنبھالنے نہیں آتے تھے، اسی لیے آج وہ بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر گئی، بلکہ وہ تو بہتان لگانے جیسا کبیرہ گناہ کر گئی تھی۔ بہت غلط کیا ہے تم نے اپنی ساتھ، اور میرے ساتھ بھی بھگتو گی تم اب۔ وہ نفی میں سر ہلاتا وحشیانہ انداز اپنائے بول رہا تھا۔ اس کی جنونیت بھرے انداز کو دیکھتے ہوئے حجاب کی ٹانگیں بری طرح سے لرز رہی تھی، اور پھر وہ چیزوں کو ٹھوکریں مارتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ مارے خوف کے زمین پر ڈھہ سی گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ مارے غصے کے یہاں وہاں ٹہلنے لگا۔ اس کے پیر جس قدر زور زور سے زمین پر پڑ رہے تھے، وہ اس کے شدید غصے میں ہونے کا واضح ثبوت دے رہے تھے۔ اپنے بال نوچتے ہوئے ذوحان دھاڑا۔ جو بات حجاب نے اس کو بولی تھی وہ اس کے لیے سوچنا بھی برداشت کی حدوں سے کہیں پار تھا۔ وہ ہوتی کون تھی اس کے کردار کو گندا کرنے والی؟ اگر وہ پارسا اور حجابی تھی تو کیا ضروری تھا کہ باقی سب بد کردار ہوں؟ ذوحان تیزی سے دروازہ کھول کر ماں باپ کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، اور دروازہ بجا کر ماتھا دروازے سے ٹکائے گہری سانسیں بھری۔ پتر تو خیریت؟ انیسہ بیگم اس وقت اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اماں بابا کہاں ہیں؟ ان کی بات کا جواب دیے بغیر تیزی سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تھا۔ زمینوں کا چکر لگانے گئے ہیں؟ خیر تو ہے پتر؟ وہ بیٹی کی بے چینی اور جلد بازیوں پر پریشان ہوئی۔ اماں آپ چاہتی تھی نا کہ میں شادی کر لوں؟ میں راضی ہوں اماں، چاہے آج کر دو آپ، میں اف تک نہیں کروں گا۔ وہ خود پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی حالت کچھ اور ہی بتا دے رہی تھی۔ پتر خیر ہے؟ تجھے کیا ہو گیا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اماں کو بتا جلدی، شاباش۔ انہوں نے ذوحان کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، اس کی بھوری آنکھوں میں نمی اور سرخی صاف جھلک رہی تھی۔ اماں، وہ جھنجھلا کر اپنا چہرہ ان کے ہاتھوں سے آزاد کروا گیا۔ اچھا غصہ مت کر، مجھے بتا تجھے کوئی پسند ہے؟ انیسہ بیگم نے اس آتش فشاں کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہاں پسند ہے، وہ ابا کے دوست کی بیٹی۔ میں شادی کروں گا تو صرف اسی سے، ورنہ کنوارا مر جاؤں گا، پر کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ پہلے بتا رہا ہوں اماں، بابا کو بھی بتا دینا۔ وہ یہ بول کر رکا نہیں، جتنی تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس نکل گیا۔ پیچھے انیسہ بیگم یہ سب سمجھنے کی کوشش کرتی کلیجہ تھام کر رہ گئی۔ یار کب بلایا تھا تمہیں؟ بڑی امی نے ابھی تک تمہارے انتظار میں ناشتہ نہیں کیا۔ مہر جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو حجاب نروس سی بیڈ پر بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مہر کو دیکھتے ہی وہ اچھل کر بستر سے اٹھی۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ یہ میں ہوں، صرف اور صرف تمہاری مہر۔ وہ ہر بار کی طرح شریر ہونا نہیں بھولی تھی، مگر حجاب اس بار چاہ کر بھی مسکرا نہیں سکی۔ تم ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری؟ مہر آنے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر وہ پر وقت پیچھے کر گئی۔ مہر نے حیرت سے اس کا انداز دیکھا، مگر خاموش رہی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ حجاب کے لیے خود کو سنبھالنا اور یہاں ایڈجسٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ نہیں، بس وہ مجھے انیسہ آنٹی کے کمرے کا نہیں پتا، بس اسی لیے۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ ارے یار، اسی لیے تم نے اتنی دیر لگا دی؟ اف میری بھولی بہن، مجھے بولنا تھا نا، میں کس مرض کی دوا ہوں؟ چلو اب۔ وہ اسی لیے کمرے سے باہر نکلی۔ اسی لمحے ذوحان جھاگ اڑاتا ان کے سامنے آ رکا۔ وہ شاید واپس اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ ارے ذوحان لالا! مہر اس کو دیکھ کر چہکی اور کچھ بولنا چاہا، مگر وہ ایک قہر آلود نگاہ مہر کے پیچھے کھڑی حجاب پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ لگتا ہے پھر سے ان کو غصے کا دورہ پڑ گیا ہے۔ مہر لاپرواہی سے کاندھے اچکا کر بڑبڑاتی اسے لیے انیسہ بیگم کے کمرے تک چلی آئی، جو کب سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی میٹھی تھی، آجا جلدی سے، اب ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح والہانہ انداز اپنائے، اسے خود سے لپیٹا، ان کے سینے سے لگ کر حجاب کو لگا کہ وہ جو ماں کے لمس کی کب سے پیاسی تھی ان سے مل کر سیراب ہو گئی ہو۔ تیری اماں ابا کا جب سنا تھا، یقین مان کلیجہ جل گیا تھا میرا۔
اتنی سی عمر میں تجھے اتنا بڑا روگ لگ گیا، میڈی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر انیسہ بیگم اسے خود سے لگائے افسوس کا اظہار کرنے لگی۔ مہر کا دل ماں باپ کو یاد کر کے ایک بار پھر سے دکھی ہو گیا تھا۔ آنٹی آپ آئی کیوں نہیں تھی؟ ان کے ساتھ لگی بھرائی ہوئی آواز میں شکوہ کر رہی تھی۔ میری سونی، میں تو آنا چاہتی تھی، پر زوہان کے ابا ملک سے باہر تھے اور زوہان خود بہت ضروری کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ بس پھر جب میں نے آنے کا ارادہ کیا تو اللہ سونے نے مجھ پر کرم کر دیا اور میرے گھر میری اتنی منموہنی دھی کو لے آئے۔ بھلا بتاؤ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ حجاب کی آنکھیں مزید شدت سے بہہ اٹھیں۔ آنٹی، آپ نے مجھ لاوارث کو جس طرح پیار اور محبت دیا ہے اور مجھے اپنایا ہے، میں کبھی آپ کا یہ احسان نہیں بھول سکتی، میرا یقین کریں۔ اس کا لہجہ تشکر سے بھرا ہوا تھا۔ چپ، دوبارہ کبھی یہ بات نہیں کرنی۔ میں تو اپنے رب سونے کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنی پیاری بیٹی دی ہے۔ بس اب تو نے خوش رہنا ہے۔ مجھے آج سے زوہان کی طرح اماں بولا کر اور اس کے باپ کو بابا، جیسے وہ بولتا ہے۔ وہ اس کے بال چھیڑتے اسے ہٹاتے ہوئے پیار سے بول رہی تھی۔ حجاب آنسو پہنچ کر مسکراتے ہوئے سر اسپات میں ہلا گئی۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ تیرا رشتہ تیرے چاچے کے لڑکے کے ساتھ طے ہوا تھا۔ انیسہ بیگم نے رازدارانہ انداز اپنایا۔ نہیں آنٹی، وہ رشتہ پہلے بھی میری مرضی سے نہیں ہوا تھا۔ اب تو بالکل کوئی گنجائش نہیں بچتی، حجاب تلخی سے بولی۔ اچھا، تو اب شادی کر لے، میں کرواؤں گی تیری شادی، وہ بھی بہت اچھی جگہ۔ اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولی۔ حجاب نے نہایت حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا۔ آنٹی، میرا غم اتنا بڑا ہے کہ اب میں نئے رشتے بنانے سے ڈرنے لگی ہوں کہ کہیں وہ بھی مجھ سے دور نہ چلے جائیں، امی ابو کی طرح۔ میں جانتی ہوں پتر، پر زندگی کو حقیقت کے رخ پر جینا پڑتا ہے۔ اس چیز سے ہم بھاگ نہیں سکتے اور نہ جھٹلا سکتے ہیں۔ جتنی جلدی تو یہ سب قبول کر لے گی تیرے لیے بہتر ہوگا۔ انیسہ بیگم اسے ملائم لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ آنٹی، ابھی تو مجھے آپ لوگ ملے ہیں، ابھی آپ کی محبتوں کے سائے تلے میں سکھ بھرے سانس لینے لگی، اور آپ مجھے ابھی سے خود سے دور کرنا چاہتی ہیں؟ حجاب شکوہ کنہ لہجے میں بولی۔ نہیں پتر، میں تو تجھے خود سے اور یہاں کے لوگوں سے قریب تر کرنا چاہتی ہوں، میرے زوہان کی دلہن بنا کر۔ ان کی بات سن کر حجاب کرنٹ کھاتی ان سے دور ہوئی۔ آنٹی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ بوکھلاہٹ میں اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے۔ لو، میں نے ایسا کیا بول دیا میری سونی؟ انیسہ بیگم نے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے مسکان دبائی۔ میرا ان کا کیا جوڑ؟ آپ ان کی شادی مہر سے کر دینا، ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور دونوں ساتھ میں اچھے بھی لگیں گے۔ اپنے تئیں اس نے بڑا اچھا مشورہ دیا۔ اے لڑکی، چپ ہو جا، اب اور نہ بولنا آگے کچھ۔ انیسہ بیگم اس کے نایاب مشورے پر ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ حجاب ڈر کر خاموش ہو گئی۔ انیسہ بیگم نے گہری سانس بھر کر اس کا سہما ہوا چہرہ دیکھا۔ مہر اور سحر دونوں زوہان کی دودھ شریک بہنیں ہیں۔ ان کا انکشاف تھا یا اس کے سر پر کوئی بم پھٹا تھا؟ حجاب پھٹی پھٹی آنکھوں سے انیسہ بیگم کو بولتے ہوئے سنے گئی۔ جب یہ دونوں پیدا ہوئی تھیں تو میرا زوہان 6 ماہ کا تھا۔ سرینا کی حالت بہت خراب تھی تو ان بچیوں کو میں نے ماں بن کر پالا۔ یہ دونوں زوہان کی چھوٹی بہنیں ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا میری جلی دھی۔ تجھے شاید انہوں نے بتایا نہیں، ورنہ تو سارا دن سر جوڑ کر باتیں کرتی ہیں۔ وہ تو پٹر پٹر بولتی جا رہی تھی، مگر حجاب کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ ان سے معذرت کر کے وہ فوراً وہاں سے باہر چلی آئی۔ قدم تو من من کے ہو رہے تھے۔ اس نے نہ صرف 2 پاک باز عورتوں کے کردار پر شک کیا تھا، بلکہ دھڑلے سے ایک مرد کو بنا تحقیق کے بد کردار کہہ دیا تھا۔ وہ کیا جواب دے گی اپنے رب کو؟ وہ کیسے منہ دکھائے گی؟ اس میں تو زوہان سے معافی مانگنے کی نہ ہمت تھی نہ ہی جرت۔ کمرے میں آتے ہی وہ اوندھے منہ بستر پر گر گئی۔ اسے ہر طرف سے اپنا آپ اندھیرے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اماں، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ زوہان کمرے میں داخل ہو کر ماں باپ پر سلامتی بھیجتے ہوئے جگہ بنا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاں، وہ کچھ بتانا تھا تجھے۔ اماں کا انداز احتیاط بھرا تھا، بابا بھی ساتھ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ پتر، وہ اماں بولتے ہوئے جھجک رہی تھی، پھر انہوں نے لب کو چل کر رحمان خانزادہ کو دیکھا۔ حجاب نے رشتے سے انکار کر دیا۔ ان کے برعکس وہ اطمینان بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ دونوں چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کوئی بات نہیں اماں، میں معذرت چاہتا ہوں، اس دن جذباتی ہو گیا تھا۔
حجاب نہ صحیح تو کوئی اور، اللہ نے اگر نصیب میں لکھ دی ہوئی تو مل جائے گی، آپ فکر مت کریں۔ ماں کا ماتھا چومتے ہوئے ان کی تسلی کرواتا۔ باپ کے ہاتھ عقیدت سے چوم کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے باہر آتے اس کے چہرے پر چمکتی مسکان کی جگہ زہریلے تاثرات نے لی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں چلا آیا جہاں سے برتنوں کی کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو رشتے سے انکار کر دیا ماں بدولت نے، تمسخرانہ آواز سن کر حجاب کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ وہ جو فریج کا دروازہ کھولے اس میں سے کچھ ایسا تلاش کر رہا تھا جس کی اسے طلب نہیں تھی۔ جواب نہ پا کر بھناتا ہوا پلٹا۔ جہاں وہ رخ موڑے وہاں سے جانے کے پر تول رہی تھی۔ تم نے اس رشتے سے انکار کر کے خود کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اب تو میں بھی تمہیں اس بربادی کا حصہ بننے سے نہیں بچا سکتا جو تیزی سے تمہاری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ اس کے سخت الفاظ پر حجاب کی روح اندر تک کانپ گئی۔ معذرت کے لیے اس نے لب کھولنے چاہے مگر وہ کچن سے جا چکا تھا۔ بے بسی کے ساتھ آنے والے وقت کے بارے میں سوچتی وہ وہیں خوف سے جمی رہ گئی۔ دن پڑ لگا کر گزرتے گئے۔ حجاب کو یہاں آئے مہینے سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران اس کا ٹاکرا ذوحان سے بہت کم ہوا کیونکہ اس نے گاؤں آنا بہت کم کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر شہر میں ہی وقت گزارتا تھا۔ ہر باری حجاب کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس سے معافی مانگ لے، لیکن ذوحان کو سامنے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ پیر ساتھ چھوڑنے لگتے اور لب سل جایا کرتے تھے۔ یہ تقریباً مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ آسمان کو سیاہی آہستگی سے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ حجاب تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چھت کی طرف جا رہی تھی۔ اسے ابھی سکینہ نامی ملازمہ نے آ کر انیسہ بیگم کا پیغام دیا تھا کہ اس کو چھت پر بلا رہی ہیں۔ حجاب اکثر انہیں رات کے کھانے کے بعد چھت پر ٹہلتے دیکھا کرتی تھی۔ اماں آپ نے بلایا؟ وہ اپنی دھن میں بولتی جیسے ہی آخری سیڑھی چڑھ کر اوپر آئی تو کسی نے بروقت اسے بے دردی سے کھینچ لیا۔ وہ دبا دبا چلاتی رہ گئی کیونکہ اس کے منہ پر سخت فولادی قسم کا مردانہ ہاتھ دھرا تھا، اور جیسے اس شخص کا چہرہ واضح ہوا تو حجاب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ذوحان خانزادہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت شیطانیت سے بھرپور شاطرانہ چمک تھی۔ حجاب کدھر ہے پتر تو؟ اسی لمحے انیسہ بیگم کی آواز سن کر ذوحان کی مسکان مزید گہری ہوئی، جبکہ حجاب کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ اس نے تڑپ کر ذوحان کو پرے دھکیلنا چاہا۔ اگر انیسہ بیگم اس طرح ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیتی تو سوائے بدنامی کے اور کچھ حجاب کے نصیب میں نہیں آنا تھا۔ وہ چہرہ ادھر ادھر کرتی چلانے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور وہ مسکراتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے اس کی مزاحمت کو انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے بلا کر یہ لڑکی خود کدھر چلی گئی؟ انیسہ بیگم اب بڑبڑاتی رہی تھی۔ اسی لمحے ذوحان نے ساتھ بڑے کولڈ ڈرنک کے کین پر پیر مارا۔ حجاب نے دہل کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ انیسہ بیگم شور کی آواز پر چونکی اور ان کے قدم سامنے والی دیوار کے پار جانے کو بڑھنے لگے۔ یار امی بھی تو یہی چاہتی ہیں کہ ہمارا رشتہ ہو جائے، تم خواہ میں ایک فضول سی بات دماغ میں بٹھا کر ہم دونوں کو پریشان کر رہی ہو۔ ایک ہاتھ سے اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑستے وہ اب محبت سے گوندے ہوئے لہجے میں حجاب سے مخاطب تھا۔ اس قدر ذلت اور بے بسی پر حجاب کی آنکھوں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ جبکہ انیسہ بیگم وہاں پر پہنچ چکی تھی، وہاں سے آنے والی آوازیں سن کر ششدر رہ گئی۔ ذوحان نے ہاتھ حجاب کے چہرے پر سے ہٹایا، وہ جو کب سے کھلی سانس لینے کو تڑپ رہی تھی۔ بے ساختہ اپنے دائیں جانب کو جھکتی انجانے میں ذوحان کا بازو جکڑے گہری گہری سانس بھرنے لگی۔ حجاب؟ انیسہ بیگم کی شاکڈ بھری آواز سن کر جہاں حجاب کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی تھی، پھر فوراً سے ذوحان کا بازو چھوڑا۔ وہیں ذوحان بھی حیران ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔ یہ سب کیا ہے پتر؟ وہ سختی کے ساتھ ذوحان سے مخاطب تھی۔ اماں ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، ذوحان فوراً سے بولا، جبکہ حجاب کا تو ان کو وضاحت دے کر اپنی صفائی پیش کرنے کا خیال ہی جان ہوا کر رہا تھا۔ اماں یہ مجھ سے محبت کرتی ہے، روز مجھ سے یہاں ملنے آتی ہے، شادی سے اس لیے ڈر رہی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ہمارے اس پر پہلے ہی بہت احسانات ہیں اور اسے ڈر ہے کہ کہیں اس کے کردار پر بات نہ آ جائے۔ بس اسے یہی سمجھا رہا تھا پر سمجھتی ہی نہیں ہے، جھلی ہے یہ لڑکی پوری۔
ज़ुहान نے बात के अख्ताम पर हल्की सी लाड भरी चपत हिजाब के सर पर लगाई। वो जैसे यकायक होश में आई। अम्मा ये झूठ बोल रहा है, मेरा यकीन करें, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर। वो भागकर अनीसा बेगम के पास आई और उनका बाजू हिलाती रोते हुए उनको यकीन दिलाने लगी। बस कर दो हिजाब, और कितना ड्रामा करना है। अम्मा को हमारे रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होगा, है ना अम्मा? ज़ुहान झुंझलाए हुए लहजे में उससे मुखातिब हुआ था। हिजाब ने बेयकीनी से उसका मकरू चेहरा देखा, जहां उसकी भूरी आंखें फतह के गुरूर से चमक रही थीं। अम्मा ये झूठ है, मेरा यकीन करें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो अनीसा बेगम का बाजू भींचे उनको अपनी पाक दामनी का यकीन दिला रही थी, मगर वो तो गोया बुत बनी खड़ी थी। उन्होंने कभी हिजाब से ऐसी तवक्को नहीं की थी, और आज तो उन्हें ये सब देखने के बाद लगा कि उनके पैरों तले से किसी ने ज़मीन ही खींच ली हो। हाँ, मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो, अम्मा भी जानती हैं, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें इस रिश्ते में बंध जाना चाहिए। अगर कोई और हमें रोज़ रात को इस तरह से मिलता देख ले तो मुझसे ज़्यादा तुम्हारा नुकसान होगा। हिजाब, समझने की कोशिश करो। वो बाज ही नहीं आ रहा था। उसके किरदार को मज़ीद दागदार करने से बकवास बंद करो अपनी। वो ज़ब्त होकर चिल्लाती उसकी तरफ बढ़ी कि अनीसा बेगम ने बाजू से वापस खींचकर उसे रोक लिया। वो उनकी गिरफ्त में मचलती पैर ज़मीन पर मारने लगी। वो इस वक्त ज़ुहान को मारकर अपने हाथ खुद गंदे करने की ख्वाहिशमंद थी। खुद उसको ही नज़रों में गिरा दिया था। ज़ुहान उसके अंदाज देखते हुए सीने पर बाजू लपेटकर लोगों पर उमड़ती मुस्कान रोके खड़ा था। चल, मेरे साथ बात करनी है तुझसे। अनीसा बेगम हिजाब को खींचती हुई वहां से ले गई। हिजाब की गर्दन मोड़ एक नफरत भरी निगाह ज़ुहान पर डाली, जो निहायत ढिठाई से उसको देखता एक आंख दबा गया। हिजाब ने कराहियत और बेबसी से चेहरा मोड़ लिया। पीछे वो अकेला छत पर खड़ा कहकहे लगाने लगा। आज वो बहुत खुश था, बेहद खुश। ये सब क्या है हिजाब पुत्र? तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अनीसा बेगम ने कमरे में लाते ही सबसे पहले उससे ये सवाल किया था। अम्मा, मेरा यकीन करें, ये सब सच नहीं है। हिजाब मज़ीद रुहासी हुई। रूहान से शादी कर ले पुत्र, इससे पहले कि ये बात मज़ीद बढ़ जाए। उन्होंने हिजाब का चेहरा हाथों में भरा। अम्मा प्लीज़, मेरा एतबार करें आप। उसकी शफ़ाफ़ आंखें बेबसी और आंसुओं से लबालब थीं। मुझे तुझ पर यकीन है, बस तू मेरी ये बात मान ले। मैं अभी के अभी तेरे लिए और कोई बेहतर रिश्ता नहीं ला सकती। मेरी बात मान जा। औरत की इज्जत बड़ी नाजुक चीज़ होती है। इसे बचाने के लिए तो मौत को भी गले लगाना पड़ जाए तो ये औरत की शान होता है। मैं तो तुझे आसान रास्ता दिखा रही हूँ। उनकी बात पर हिजाब ने बददिली के साथ इकरार में सर झुका दिया, और फिर कुछ दिनों के बाद वो सबकी रजामंदी और दुआओं के साए तले हिजाब आफंदी से हिजाब खानज़ादा बन गई थी। ड्रेसिंग के सामने बाल सुलझाते उसने वीरान आंखें आईने में अपने अक्स पर टिकाई। ऐसे लगता था जैसे वो सदियों से बीमार हो, एक ऐसी मुसाफिर जो तवील अरसे से सफ़र पर हो और उसे अभी तक अपनी मंजिल ना मिली हो। एक निगाह सोए हुए ज़ुहान पर डाली। सोते हुए उसका चेहरा इस कदर मासूम दिख रहा था कि हिजाब के जहन में उसके हकीकी रूप की छवि लहरा गई, जिसे सोचते ही वो नफरत से निगाहें उसके चेहरे पर से फेर गई। उसी लम्हे दरवाज़ा बज उठा। ज़ुहान की नींद भी टूट गई। हिजाब ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। गुड मॉर्निंग भाभी जान। वो महर थी जो आते ही खुलूस से उसके गले लग गई। हिजाब के लबों को हल्की सी मुस्कान ने छुआ था। लाला बस भी कर दो, और कितना सोना है? बड़ी अम्मी नाश्ते पर बुला रही हैं आप दोनों को। मैं भाभी जानम को लेकर जा रही हूँ, आप फ्रेश होकर आ जाना। वो दरवाजे के अंदर से सर डालते ज़ुहान से मुखातिब थी। एक सेकंड रुक जाओ भाभी, तुम रख लो, ये जानम मेरे लिए छोड़ दो, हम साथ में आएंगे नाश्ता करने। हिजाब का बाजू उसकी गिरफ्त से निकालते हुए वो महर से मुखातिब हुआ था। ओहो, मजनू साहब को देखो, ज़रा भी शर्म नहीं है कि बहन सामने खड़ी है। हस्बे मामूल महर छेड़छाड़ खानियों पर उतर आई थी। ज़ुहान तो ढिठाई से मुस्कुराता रहा, मगर हिजाब मुट्ठियां भींच कर जब्त करती रह गई। मेरा बाजू छोड़ दे, महर चली जाएगी अब। हिजाब ने अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़वाना चाहा, मगर वो बेदर्दी से उसके साथ उसको मोड़ उड़ गया।
مگر وہ بے دردی کے ساتھ اس کو مروڑ گیا۔ مارے تکلیف کے حجاب کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ انسان بھی ہیں آپ یا نہیں؟ کوئی کسی کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتا ہے؟ دل نہیں بھرا ابھی تک آپ کا؟ اور کتنی تکلیف دینی ہے؟ اپنا بازو بچانے کی کوشش میں وہ تکلیف سے چلائی تھی۔ ایک بد کردار شخص کا دل کبھی بھرتا ہے کیا؟ وہ تو برائی کی دلدل میں ایسا دھنستا ہے کہ جہاں سے نکلنے کی امید بھی باقی نہ رہے۔ تم کس امید کے سہارے مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو؟ میرے مرنے سے پہلے تو کسی صورت تم ان تکالیف سے نہیں بچ سکتی۔ حجاب کے الفاظ اسی کو لوٹاتا وہ سفاکیت سے بول رہا تھا، خود کے لیے بد کردار لفظ استعمال کرتے ہوئے۔ سوہان کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ آج بھی حجاب کے وہ زہریلے نشتر نہیں بھولا تھا، اور پھر جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتا فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ پیچھے وہ اپنے نصیبوں کو روتی رہ گئی۔ یہ تیری کلائی کو کیا ہوا حجاب؟ ناشتے کی ٹیبل پر سب سے پہلے یہ بات انیسہ بیگم نے نوٹ کی۔ حجاب نے ایک شکوہ کناہ نگاہ سوہان پر ڈالی، جو لاپرواہی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ باقی سب بھی متوجہ ہوئے تھے۔ کچھ نہیں اماں، شاید چوڑیاں پہنتے ہوئے کچھ ہو گیا ہوگا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ آپ چائے اور لیں نا، یہ تو ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ مہارت سے بات کا رخ پلٹ گئی۔ انیسہ بیگم نے ایک سخت نگاہ بیٹے پر ڈالی، جو انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہ سب جانتی تھی کہ سوہان نے کس طرح حجاب کو ٹریپ کیا تھا۔ ان کا سالوں کا تجربہ تھا، یوں ہی بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ ایک لڑکی کے کردار کو پرکھنے کے لیے کچھ دن ہی کافی ہوتے ہیں۔ حجاب تو عرصے سے ان کے ساتھ تھی، تو وہ کیسے سوہان کی باتوں پر یقین کر کے حجاب کے کردار پر شک کرتی؟ تبھی ملازمہ سکینہ کو دھمکا کر انہوں نے ساری بات اگلوا لی۔ وہی تھی جس کو سوہان نے اپنے منصوبے میں استعمال کیا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ سوہان سے ڈر گئی۔ انہیں حجاب کی فکر کھانے لگی کہ سوہان اس کے ساتھ کچھ برا نہ کر دیتا۔ اگر وہ ایسا کچھ کر دیتا تو پھر وہ اس کو رحمان خان زادہ کے قہر سے نہیں بچا سکتی تھی۔ بس اسی لیے ان کو یہی راستہ نظر آیا تھا، حجاب کو بچانے کا، یا شاید وہ بیٹی کی محبت میں تھوڑی سی خود غرض ہو گئی تھی۔ پر اب وہ سوہان کے ہاتھوں اس طرح سے حجاب کی ذات کی نفی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چائے کے کپ پر نظریں جمائے وہ اس پریشانی سے نمٹنے کا حل تلاش کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ان کی شادی کو 4 مہینے ہونے کو تھے، پر ان کے بیچ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جس کو محبت کے پیمانے پر پرکھا جا سکتا۔ سوہان ہر روز ایک الگ طریقے سے حجاب کی ذات کی نفی کرتا، اس کو ذہنی اذیت سے دوچار رکھتا۔ اپنی اس تکلیف کو مٹانے کے لیے جو حجاب نے ایک عرصہ پہلے اس کو اپنے الفاظ سے دی تھی، یہ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ سورج تقریباً غروب ہونے کو تھا۔ وہ شہر سے گاؤں واپس جا رہا تھا، تبھی راستے میں سوہان کو اپنا دوست ظہیر مل گیا۔ اسے لفٹ دیتے ہوئے اس نے گاڑی میں بٹھا لیا۔ خوب باتیں کی۔ شہر سے گاؤں تک کا سفر اچھا خاصا تھا۔ کچھ وقت تو باتوں میں کٹ گیا، پھر ظہیر ایک کتاب اٹھائے پڑھنے میں مصروف تھا۔ بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ، یہ اسی قابل تھا سالہ۔ ظہیر کتاب پڑھتے پڑھتے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارتا بڑبڑایا۔ سوہان بے ساختہ اس کے انداز پر ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا ظہیر کو کتابیں پڑھنا کس قدر پسند ہے۔ خیریت ہے بھائی، کس کی بربادی پر خوش ہو رہا ہے؟ وہ مزاحیہ انداز اپنائے بولا۔ یار یہ ایک بڑا ہی گندا کردار ہے کہانی میں، جس نے لڑکی کو پانے کے لیے اس کی کردار کشی کی، جبکہ وہ پاک دامن مومنہ تھی۔ پر کوئی نہیں، کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال آتا ہے۔ اب دیکھو خود اسی حال میں ہے جو اس بیچاری ہیروئن کا کیا تھا۔ ظہیر افسوس سے بولتا جا رہا تھا، جبکہ سوہان کا ذہن اس کے الفاظ میں کہیں اٹک گیا۔ پاک دامن مومنہ، یہ الفاظ سوچتے اس کے ذہن میں حجاب کا عکس لہرایا، جبکہ وہ اس کی ماں کے سامنے روتے ہوئے اپنے کردار کی صفائی پیش کر رہی تھی، اور وہ ڈٹائی سے یہ سب کچھ انجوائے کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہلاکت کی چیزوں سے مومنوں کو بچنے کی ہدایت کی ہے، اور وہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو پھر تم خود سوچو، کوئی شخص اگر ان میں سے ایک بھی فیل کرتا ہے تو کیا اس نے خود اپنے لیے ہلاکت کو نہیں چنا؟ وہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا، مگر سوہان کا ذہن اس قدر معاف ہوا کہ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ جھکے کاندھوں کے ساتھ سوہان جو ہی گھر میں داخل ہوا تو غیر معمولی شور و غل کا احساس ہوا۔
ٹی وی لاؤنج میں سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے، سب کے لبوں پر پھیلی مسکان کسی خوشخبری کی نوید دے رہی تھی۔ ذوحان جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے اسے بیسٹ بڑی یعنی صوبان چچا نے اسے خود میں بھیجا تھا۔ اب میرا بھتیجا بھی ابا بنے گا اور میں بنوں گا دادا۔ حالانکہ نانا بننا تھا پہلے مجھے، پر چلو دادا ہی صحیح۔ صوبان چچا کی بات پر سب نے قہقہہ چھوٹ گیا تھا، جبکہ ذوحان ناسمجھی سے سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ باپ بننے والا ہے تو آجا اماں کے پاس، تیرا ماتھا چوموں میں۔ انیسہ بیگم باہیں پھیلائے محبت سے چور لہجے میں بولتی، اس کی منتظر تھی۔ ذوحان کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا ری ایکشن دے۔ فوراً سے ماں باپ کو لپٹتا، چچی سے سر پر ہاتھ پھروا کر مہر کا سر چومتا وہ دیوانہ وار اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ دھڑام سے دروازہ کھلنے کی آواز پر حجاب دہل کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ جہاں وہ دونوں ہاتھ دروازے پر ٹکائے گہری گہری سانس بھرتا اس کو دیکھ رہا تھا، حجاب کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس کو یقین تھا اس بار وہ کسی اور پلان کے تحت اسے تکلیف دینے کے ارادے سے یہاں آیا تھا، مگر اگلا لمحہ بہت ہی غیر متوقع تھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا آیا اور حجاب کے قدموں میں گر گیا۔ ذوحان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز اٹھ جائیں، ایسا مت کریں۔ حجاب نے ہاتھ بڑھا کر ذوحان کو کھڑا کرنا چاہا، مگر وہ اس کے ہاتھ تھامے اپنے ماتھے سے لگا گیا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری حجاب، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہتان لگایا، تمہاری کردار کشی کی۔ میں تو معافی کے لائق بھی نہیں، مجھے میرا اللہ معاف نہیں کرے گا اگر تم نے معاف نہیں کیا تو۔ پلیز حجاب، تم مجھے جو سزا دینا چاہتی ہو دے دو، میں تیار ہوں، پر مجھے ایک بار معاف کر دو پلیز حجاب۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، معافی کا طلبگار تھا، اپنے فعل پر شرمسار تھا۔ حجاب کے ہاتھ اس کے آنسوؤں سے بھیگتے جا رہے تھے اور وہ بے یقینی کے عالم میں اسے سن رہی تھی۔ آج اس کی دعاؤں کو بالآخر قبولیت کا شرف نصیب ہو گیا۔ اس کے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ذوحان کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی اور اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ صاف کیا۔ اس کے رد عمل پر ذوحان کی آنکھوں میں بے یقینی اتری تھی۔ جو کچھ وہ اب تک حجاب کے ساتھ کرتا آیا تھا، اس کے بعد اس نے حجاب سے اس قدر اعلیٰ ظرفی کی امید نہیں رکھی تھی۔ نہیں ذوحان، پہلے معافی مانگنے کا حق میرا ہے، میں ہمارے بیچ ان تلخیوں کی ذمہ دار ہوں، مگر میرا یقین جانے میں مہر اور سحر اور آپ کے بیچ کے پاکیزہ رشتے کی حقیقت سے واقف نہیں تھی، اور کچھ حالات نے مجھے تلخ کر دیا تھا۔ میں نے بہت غلط بات کہہ ڈالی۔ میرے یقین کریں میں ہر رات اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ کر سوتی تھی اور آپ سے بھی مانگنا چاہتی تھی، مگر آپ نے تو مجھ سے آپ پر لاگو تمام حقوق ہی چھین لیے، اور یہ انتظار طول پکڑتا چلا گیا۔ حجاب کی آنکھیں نم تھیں، وہ اپنے دل کو کھول کر ذوحان کے سامنے رکھ گئی تھی۔ تمہاری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی میں نے تمہیں سزا دے دی۔ میں فرعون بن گیا، مجھے لگا تم میری ملکیت ہو، جس کے ساتھ میں کچھ بھی کروں گا مجھے کسی کو حساب نہیں دینا ہوگا۔ میں بھول گیا کہ تم اس پاک رب کی بندی ہو، اس کی مومنہ بندی، جس کے ساتھ میں ظلم کر رہا ہوں۔ اگر تمہارا حساب وہ مجھ سے ابھی لے لیتا تو کیا میں ہلاک نہیں تھا؟ ذوحان کا جسم اس بات کا اقرار کرتے ہوئے خوف سے لرز رہا تھا، اپنے گناہ کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ذوحان، میں نے کبھی آپ کو بد دعا نہیں دی، کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ آپ کے لیے ہدایت مانگی، اور دیکھیں میری دعا قبول ہو گئی، بلکہ اللہ نے ساتھ ہی ہمیں اتنی بڑی خوشخبری سے بھی نوازا۔ حجاب کا لہجہ عاجزانہ تھا، جبکہ گال خوشی سے گلنار ہوئے تھے۔ تمہارا بہت شکریہ، نہ صرف میری نسل بڑھانے کے لیے بلکہ میری زندگی میں آ کر مجھے بہتر انسان بنانے کے لیے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور اپنی آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ حجاب کے ہاتھوں کی پشت عقیدت کے ساتھ آنکھوں سے لگاتے ہوئے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر گیا، جسے قبول کرتے ہوئے وہ جھینپ کر سر جھکا گئی تھی۔ اب خوشیوں بھری پرسکون زندگی ان کی منتظر تھی، جہاں اگر کوئی دکھ اور تکلیف آئی بھی تھی تو اس سے نمٹنے کے لیے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ دور کہیں چاند ان کی خوشیوں پر مسکراتا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
شکریہ۔